وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. بہت ہی بھیانک صورت تھی اس کی. قد بھی بہت بلند تھا, موٹے موٹے ہونٹ, لال لال آنکھیں, پہاڑ جیسا جسم. اس کو دیکھ کر میری گھگی بن گئی. میں وہاں سے بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کرخت آواز میں کہا, ابے کیوں بھاگ رہا ہے, تو نہیں تو بلایا تھا مجھے. میں نے کب بلایا؟ کیوں, کیا تو نے مجھے قابو میں کرنے کے لیے وظیفے نہیں پڑھے تھے؟ ہاں پڑھے تھے, تو تم ہی اخناتوس جن ہو. ہاں میں ہی ہوں. تو نے کیا سمجھا تھا کہ تیرے سامنے کوئی اور آ کے کھڑا ہو گیا؟ بھائی اخناتوس, میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی خوبصورت سا جن میرے سامنے آئے گا. تجھے کیا معلوم کہ میں اپنی برادری کا سب سے حسین نوجوان ہوں. اس حسین نوجوان کو دیکھ کر میرا دم نکلا جا رہا تھا. قصہ صرف اتنا ہے کہ میں نے سگریٹ والے بابا سے یہ کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں, کوئی جاب نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے, ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت میں فاقہ ہوتا ہے. سارے دوست احباب مجھے دیکھ کر کترانے لگے ہیں. ہر ایک سے قرض لے چکا ہوں. مالک مکان نے دھمکی دی ہے کہ اگر کرایہ نہیں ادا کیا تو مکان خالی کروا لے گا. اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ نازنین تک سے نا امیدی ہو گئی ہے. یہ نازنین کون ہے؟ سگریٹ والے بابا نے پوچھا. یہ وہ لڑکی ہے جس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا. اس کے باپ کی ایک گروسری کی دکان ہے. اس کا کہنا ہے کہ اگر میری اس سے شادی ہوئی تو اس کا باپ مجھے اپنے کاروبار میں شریک کر لے گا. اس طرح میرے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بس اسی آسرے پر اسے عشق کیے چلا جا رہا تھا, لیکن نازنین کے باپ نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے. میرا یہ آسرا بھی ختم ہو چکا ہے. زندگی عذاب ہوتی جا رہی ہے. سگریٹ والا بابا سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر سوچ میں مبتلا ہو گیا. اس کو سگریٹ والا بابا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا. اس نے اپنے کیریئر کی ابتدا لوگوں سے سگریٹیں مانگ کر کی تھی, پھر ترقی کرتے کرتے بابا کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا. اس نے اپنے ارد گرد عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع کر رکھی تھی. مجھے وہ اس لیے جانتا تھا کہ جب وہ بابا نہیں بنا تھا اس وقت میں اسے سگریٹ پلا دیا کرتا تھا, اسی لیے میرا مشکور تھا. میری دکھ بھری داستان سن کر اس نے یکے بعد دیگرے 3-4 سگریٹ پی لیے. پھر کچھ سوچ کر بولا, دیکھو چونکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اسی لیے تمہاری حیثیت کچھ اور ہے. میرے پاس ایک پرانی کتاب ہے جس میں اخناتوس کو قابو میں کرنے کا طریقہ لکھا گیا ہے. وہ کتاب باپ دادا کے زمانے سے میرے پاس چلی آ رہی ہے, کبھی اس کو آزمانے کی ہمت نہیں ہوئی. وہ کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس میں بہت گاڑھی قسم کی اردو لکھی ہے. اس نے بتایا, میں تو سیدھا سادہ الف بے پے والا بندہ ہوں, ایسی اردو اپنے پلے نہیں پڑتی. اور دوسری یہ ہے کہ مجھے کبھی اس کتاب پہ یقین نہیں آیا, اسی لیے میں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا. تو میں کیا کروں؟ اس کتاب میں جو وظیفہ لکھا ہے تم اس پر عمل کرو, ہو سکتا ہے کہ اخناتوس قابو میں آ جائے. اسے کیا ہوگا؟ بے وقوف انسان, اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو خود سوچو اسے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو. تمہارے سارے دلیدر دور ہو جائیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ تم اس کے ذریعے میرا بھی بھلا کر دو گے. یہ سمجھو کہ خزانے کی چابی تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اب ویسے بھی تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تم خودکشی بھی کر سکتے ہو, تو کیوں نہ خودکشی سے پہلے ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو. اگر بات بن گئی تو مزہ آ جائے گا, ورنہ خودکشی کر لینا. میں ایک طرف بیٹھ کر سوچتا رہا, اس کی پیشکش پر غور کرتا رہا. پھر میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا. ویسے بھی زندگی میں سوائے بوریت کے اور رہا کیا تھا, ایک تجربہ یہی سے میں نے ہاں کر دی. اس کے بعد بابا نے کہا, اب تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا. کیسا وعدہ؟ یہی کہ اگر اخناتوس قابو میں آ گیا تو صرف تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے بلکہ میرا بھی فائدہ ہونا چاہیے. چلو میں یہ وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد بابا نے اندر سے کتاب لا کر میرے حوالے کر دی. وہ بہت پرانی کتاب تھی, اس کے صفحات خستہ ہو رہے تھے. اس کی اردو واقعی بہت مشکل تھی. قدیم دور کی اردو تھے, بہت سے الفاظ متروک ہو چکے تھے. بہرحال اس کی شرط یہ تھی کہ 2 دن سے کچھ کھایا نہ ہو. فاقے کی حالت میں وظیفہ پڑھنا تھا. اور یہ بھی لکھا تھا کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرغی ذبح کی جائے اور اس کا گوشت چیلوں کو کھلا دیا جائے. اس کے بعد کسی قبرستان میں بیٹھ کر کسی قبر کی بٹی اپنے سر پر ڈال کر وظیفہ پڑھا جائے. 3 دن کے بعد اخناتوس قابو میں آ جائے گا. وظیفہ بھی ذرا مشکل تھا, اسے یاد کرنے میں دشواری ہوئی تھی. چیلوں کو گوشت کھلانے کا معاملہ تو چلو صحیح تھا, بہت سے لوگ اس قسم کا صدقہ دیتے ہیں. لیکن کسی قبر کی بٹی سر پر ڈال کر قبرستان میں بیٹھنا ذرا مشکل ہو گیا تھا. لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. چیلوں کو گوشت کھلانے کے بعد میں ایک قبرستان پہنچ گیا. ایک بہت ویران سا قبرستان تھا.
بہت پہلے یہاں تدفین بند ہو گئی تھی، جگہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک قبر کا انتخاب کر لیا جو ذرا سا ہٹ کر تھی۔ میں اپنے ساتھ پھول اور اگربتیاں بھی لے گیا تھا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر میں نے اگربتیاں جلائیں، ادھر ادھر کی بٹی اٹھا کر سر پہ ڈال لی۔ عجیب حماقت سی ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے وظیفہ شروع ہی کیا تھا کہ گورکر نہ جانے کس طرف سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے حیرت سے میرے حلیے کو دیکھا۔ اب موقع ایکٹنگ کا تھا۔ میں نے رونے کی ایکٹنگ شروع کر دی، جیسے میں مرنے والے کے غم میں سر پر بٹی ڈال کر رو رہا ہوں۔ وہ میرے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب 20 سال کے بعد کوئی اس خبر پر آیا ہے؟ ہاں بھائی، لوگ زندوں کو نہیں پوچھتے تو مردوں کو کون پوچھیں گے؟ پانی ڈال دوں؟ ہاں ڈال دوں۔ اس نے 2 بالٹی پانی لا کر اس قبر پر ڈال دیا جو نہ جانے کس کی تھی۔ میں نے اسے پیسے دیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے سر پر اتنی مٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا بتاؤں بھائی، اپنے آپ کو رو رہا ہوں کہ میں نے اتنے دنوں تک مرنے والے کی خبر نہیں لی۔ ملک سے باہر تھا اسی لیے اس طرف آنا نہیں ہوا، اب آیا ہوں تو آتے ہی رہوں گا۔ ہاں جی، اس دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بالٹی لے کر چلا گیا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وظیفہ مشکل تو نہیں تھا لیکن 3 دنوں تک پڑھنا تھا۔ پہلا دن مکمل ہوا تو میں گورکن کو کچھ اور پیسے دے کر واپس آ گیا۔ میں نے اس کام کے لیے کسی سے کچھ رقم ادھار لے لی تھی۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا اور تیسرے دن اخناتوس میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وظیفہ کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اخناتوس کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اخناتوس، تم میرے قابو میں ہو؟ ہاں میں تمہارے قابو میں۔ بتاؤ کیا حکم ہے؟ اخناتوس، میں تمہیں قابو میں کرنے کے چکر میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ پہلے تو مجھے ڈھنگ کے حلیے میں لے کر آؤ، اس کے بعد کوئی اور کام۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے جسم پر نئے جوڑے چڑھا دیے ہوں۔ اتنا ہی نہیں، میرے جسم کی مٹی بھی جھڑ گئی تھی، بال سنور گئے تھے، جیسے میں نہا دھو کر باہر نکلا ہوں۔ میری تھی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا۔ اب میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ وہ سارے خواب میری مٹھی میں تھے جو اب تک صرف خواب ہی تھے۔ اب میں اپنا مکان لے سکتا تھا، میرے پاس گاڑی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اب تک زندگی میں حسن نام کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں آ سکی تھی، لیکن اب اخناتوس کی مدد سے سب کچھ کر سکتا تھا۔ اب اخناتوس نے کہا کہ دیکھو آقا، میں تمہارے سارے کام تو کر رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بتاؤ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آقا مجھے بھوک بہت لگتی ہے، میرے کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم جب چاہو اپنے لیے کھانا حاصل کر سکتے ہو۔ نہیں، یہی تو بات ہے، میں ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتا، گھر کا پکا ہوا کھاتا ہوں۔ کمال ہے، تمہارے لیے کون بنائے گا؟ تم بناؤ گے آقا، تم؟ میں؟ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے بناؤں گا؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا کر رہا ہوں اور کیا کرتا رہوں گا۔ تمہاری الٹی سیدھی خواہشات پوری کرتا رہوں گا۔ تمہارے پاس اپنی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا اور ایک شاندار مکان ہوگا، دنیا کی سارا بیوٹی تمہارے پاس آ جائے گی۔ کیا ان سب کاموں کے بدلے تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس کی آفر اتنی زبردست تھی کہ میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر میں اس کی بات مان لیتا؟ ویسے بھی میں اپنے لیے کھانے تو بناتی ہی تھا، اب اس کے لیے اس کے بدلے مجھے کیا کیا دے رہا تھا۔ ایک بات اور ہے آقا، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، جس نے ایک بار میری مدد لے لی اسے ہر حال میں میرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ بولو منظور ہے؟ ہاں بھائی منظور ہے۔ تو چلو میرے لیے کھانا بناؤ، بھنڈی گوشت اور روٹیاں، ساتھ میں کسٹرڈ بھی بنا دینا۔ لیکن بھائی اخناتوس، میرے گھر میں راشن نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آقا تو اپنے کچن میں تو جا کر دیکھو۔ کچن میں جا کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی بہت سارا راشن تھا، سب کچھ تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے۔ اس نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ میرا یقین اور مستحکم ہو گیا کہ میرے حالات بدلنے والے ہیں، بلکہ بدل ہی چکے ہیں۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ ہی کچن تک آیا تھا۔ آج مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے، صرف 80 روٹیاں بنانا۔ 80 روٹیاں؟ اتنی روٹیاں کون کھائے گا؟ ظاہر ہے میں کھاؤں گا۔ کیوں بھول رہے ہو کہ میں ایک جن ہوں؟ چلو اسٹارٹ کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹوں تک آٹا ہی گوندتا رہا۔ ساتھ میں بھنڈی بھی تھی، ایک چولہے پر چڑھا دی تھی، وہ بھی 20 کلو بھنڈی لے آیا تھا۔ تقریباً شام تک میں اس کے لیے کھانا بناتا رہا جو اس نے آدھے گھنٹے میں ختم کر دیا۔ اخناتوس، اب مجھ میں کسٹرڈ بنانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تم نے میرے لیے کام ہی کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خود دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی محنت کی، اتنی روٹیاں بنا چکا ہوں۔ پیٹ کہاں بھرا ہے؟ اتنی اور بنا دو۔
اتنی مزید روٹیوں کا سن کر میرے ہوش ہو گئے. میں نے جھلا کر کہا سوری اب میں روٹیاں نہیں بنا سکتا, سوچ لو تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حل کر سکتا ہوں. اس نے مجھے پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا, جس طرح پھرکی گھمائی جاتی ہے. مجھے قے ہونی شروع ہو گئی, لیکن وہ گھمائے چلا جا رہا تھا. جب اس نے مجھے چھوڑا تو میرا برا حال ہو رہا تھا. جاؤ اتنی اجازت دیتا ہوں کہ اپنا حلیہ درست کرو, نہا کر دوسرے کپڑے پہن کر آؤ. خدا کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ لیے, کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مجھ سے دوستی کر لیتا ہے اس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا, جاؤ جلدی. میں اس کے لیے روٹیاں بناتا رہا, کھاتا رہا. ہر بار وہ یہی کہتا کچھ اور کچھ اور کچھ اور. میں ہر بار مزید روٹیاں بنا کر لے آتا. پھر ہوا یہ کہ اس نے جتنا آٹا فراہم کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب تم خود کہیں سے آٹا خرید کر لاؤ. میں کہاں سے لاؤں یہ میں نہیں جانتا, میرے لیے کچھ اور تو تمہیں کرنا ہی ہوگا. اور میں اس کے اس ورنہ کے ڈر سے اس کے لیے آٹے کا بندوبست کرنے چلا گیا. میں نے لوگوں سے خیرات مانگی, دکانداروں سے ادھار کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچنی شروع کر دی, اور وہ کچھ اور کہتا رہا. اب میں بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہوں. لیکن اخناتوس کی بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے. نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی کہ میں نے اچھی زندگی کی خواہش کی تھی, اس کے مطالبے بڑھتی جا رہے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, کیسے جان چھڑاؤں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری کہانی کچھ عجیب سی لگ رہی ہو, لیکن ذرا غور کریں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا. آپ اگر کچھ اور کا ترجمہ انگلش بنے تو کیا بنتا ہے؟ ڈو مور ڈو مور ڈو مور. اب بتائیں کیا یہ کہانی غلط ہے؟ اگر آپ نے کسی اخناتوس کی مدد حاصل کر لی تو زندگی بھر آپ کو ڈو مور ڈو مور ڈو مور سننا پڑے گا.